وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنۃ بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا راسدار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخا ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، بالخصوص زینت مسند صدارت قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عزتہ و شرفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب برادر مکرم جناب محمد خاور صاحب اور ان کے دیگر بھائیوں نے، دوستوں نے، محمد اسحاق صاحب نے مل کر خاور صاحب کے والد گرامی کے سال ثواب کے لیے اصلاح معاشرہ کانفرنس کے نام سے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ عشاء تک تو محفل ختم ہونی تھی، لیکن ابھی عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں تو بیان شروع ہو رہا ہے، تو میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سارے شفقت فرماؤ، تھوڑا تھوڑا سیمنٹ کے جو آپ کے آگے خالی جگہ اس کو پر کر دو، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جو، تاکہ آنے والوں کو پھر گردنیں پھلانگ کے آگے نہیں آنا پڑے گا، ان کو آسانی سے جگہ مل جائے گی۔ آگے ہو جو بیٹا، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جو۔ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اگر کوئی کمر کے اندر درد نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، تو مہربانی کریں وہ بھی ذرا قریب آ جائیں۔ ادھر والے احباب جوانوں اگے آ جاؤ، ایک میں ایڈی دوروں آیا گجرات تو تسی اتوں نہیں آ سکتے، آ جاؤ قریب تھوڑا جا، درود پاک پڑھیے۔ یاد رکھنے والی باتیں، دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ جائے تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے، کیونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ۔ تو جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح چیزوں کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے، اسی طرح عقائد کے اندر بھی تغیر و تبدل پیدا ہو رہا ہے، لیکن سچے سچے عقائد وہی ہیں جو صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے عقائد ہیں۔ ان عقائد سے ہٹ کے اگر کوئی نئے عقائد متعارف کراتا ہے تو وہ عقائد کسی مومن کے عقائد نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا، دوسری چیز ہے عبادات، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی پابندی۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عامل الصالحات کا تذکرہ بار بار آپ کو ملے گا۔ اور تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن میرے بھائی کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، آج اتنا ہی اس مسئلے سے ہم غافل ہیں۔ اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ عامت المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ذوی القربہ کا ہے، اور ذوی القربہ سے جو مقدم حق ہے جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا ہے، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ یہاں سے ہم دین سیکھ سکتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری ماں باپ ہے، اس لیے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ بھائی یہ ساؤنڈ کی آواز جو ہے اس کو ایکو بند کر دو، ڈلے کو بالکل بند کر، سادی آواز رہنے دو، بھلے آواز تھوڑی ہو لیکن صاف ہو۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اموں کا، تیری والدہ۔ قال ثم من، آقا پھر کون؟ قال اموں کا، پھر فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، تیسری بار پھر پوچھا، تیسری بار بھی میرے نبی نے ماں کا نام لیا۔ چوتھی بار صحابی نے پھر پوچھا ثم من، پھر کون؟ قال ابو کا، فرمایا تیرا باپ۔ 3 مرتبہ ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ علماء فرماتے ہیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں بچے کی پیدائش اور تربیت میں 3 اضافی مشقتیں اٹھاتی،
باپ نے ایک مشقت اٹھائی تربیت کی، وہ ساتھ ماں بھی شامل تھی، لیکن ماں نے 3 اضافی مشقتیں اٹھائیں۔ پہلی مشقت عند الحمل، حمل کی صورت میں 9 ماہ تک بوجھ اٹھایا۔ دوسری مشقت عند الولادت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مشقت ماں ہی جانتی ہے یا اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اندازہ ایک حدیث سے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا اور 6 میل تک لے کے گیا ہوں، اور پتھر اتنا گرم تھا اگر اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو وہ جل کے کباب بن جائے۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے حضور نے فرمایا خدا کے بندے، جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے سہے تھے، ابھی تو ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو دوسری تکلیف ماں وہ برداشت کرتی ہے، اور تیسرا 2 سال تک اسے اپنا دودھ پلاتی ہے۔ اس لیے ماں کا حق 3 بار اور باپ کا حق 1 بار۔ علماء نے ضابطہ یہ مقرر کیا ہے کہ اولاد کو چاہیے خدمت میں ماں کو ترجیح دے، لیکن حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ باہر سے کوئی چیز لے کے آئے تو پہلے ماں کو پیش کرے، پاؤں دبانے تو پہلے ماں کے دبائے۔ لیکن گھر میں کوئی بات ہوگی، ماں کہتی ہے ایسے کرنا ہے، باپ کہتا ہے ایسے کرنا ہے، دونوں کی باتیں مختلف ہیں، کس کی بات مانیں؟ اس وقت باپ کی بات مانیں، چونکہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حاکم ماں نہیں، گھر کا حاکم باپ ہے۔ تو خدمت میں ماں کو ترجیح دی جائے، لیکن حکم میں باپ کو ترجیح دی جائے۔ ہر چیز کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے، لیکن ماں باپ کا پیار آج بھی خالص ہے۔ سمندر کی تہہ تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں باپ کے پیار کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ لیکن ہم اتنے نادان لوگ ہیں، ہمارا شعور دین اتنا ناقص ہے، ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں باپ کس ہستی کا نام ہے، ہم سمجھے نہیں کہ ماں کس عظیم ہستی کا نام ہے۔ محفل نعت میں آنے والوں، ساری زندگی یاد رکھنا، تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے۔ تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے۔ ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، تو یہ مکے والے بابے، حکے والے بابے تو چیز ہی کوئی نہیں، یہ پیڑھی والے بابے تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتے۔ یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ وقت کے ولی، وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ پیر صاحب سے فیض تب ملتا ہے جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ کا دل دکھی ہو تو پھر غوث اعظم سے بھی فیض نہیں ملتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ آپ 30 لاکھ روپیہ لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے آئیں، ہر چکر پہ حجر اسود کو بوسے دیں، گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہے۔ وہ بے نیاز ہے، قبول کرے یا رد کرے۔ لیکن یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کر لو۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس سونے کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، جس محبوب کے نعرے مارتے ہیں، اس نبی کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی عرض کرتا ہے بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھے، تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیان کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو، اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکتا۔
یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے قرآن بولتا ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، اونچی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جب تک زندہ ہیں ان کے حقوق پورے نہیں ہوتے، اور جب فوت ہو جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے 4 حق پھر بھی اولاد کے ذمہ رہتے ہیں۔ پہلا حق ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، تجہیز، تکفین، تدفین اس کے اندر شامل۔ دوسرا حق ان کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ علماء نے لکھا جو بندہ ہر روز اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، ماں باپ زندہ ہیں تب بھی، ماں باپ فوت ہو گئے تب بھی، جو ہر روز کا وظیفہ ہے کہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، پوری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف الاسرار کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر بندے کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ ماں باپ کی قبر کے پاس جا کے دعا مانگے، رب دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا حق ہے ان کے لیے مسلسل مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ اور تیسرا حق ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ اگر کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ، تو اولاد والدین کو وعدہ پورا کرنے کی مہلت نہیں ملی تو اولاد کی ذمہ داری اس وعدے کو پورا کرے۔ اور چوتھا حق، اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو باپ کے جو دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور ماں فوت ہوگی تو ماں کی جو سہیلیاں ہیں اور ماں کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ یہ 4 حق اولاد کے ذمے رہتے ہیں ماں باپ کے جانے کے بعد بھی۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ بندہ ان کے حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو جب اتنا مقام ہے ماں باپ کا، اتنا مرتبہ ہے ماں باپ کا، تو 70% ماں باپ روتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہماری نافرمانی کرتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے لیکن اپنے فرائض سے غافل ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے جو میرے حق ہے مجھے مل جائیں، لیکن جو میری ذمہ داریاں ہیں، میرے فرائض ہیں، ان کے بارے میں مجھے کوئی نہ پوچھے۔ بیوی کہتی ہے شوہر میرے حقوق کا خیال نہیں کرتا، لیکن باسیتے بیوی جو اس کی ذمہ داریاں اس سے وہ غافل ہے۔ شوہر کہتا ہے بیوی میرے حقوق کا خیال نہیں کرتی، لیکن باسیتے شوہر اس کے جو فرائض ہیں اس سے وہ بے خبر نظر آتا ہے۔ اس طرح ماں باپ یہ سمجھتے ہیں صرف والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے نہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے۔ ماں باپ کے حقوق شروع ہوتے جب اولاد بالغ ہوتی ہے، مکلف ہوتی ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ اولاد کا ایک حق ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ چونکہ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے، ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ گود ماں دی ہے درسگاہ پہلی، اتھو زندگی دا نسب العین بندا ہے، اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندا ہے۔ شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر، پھر لال بھی سکی حسین بنتا۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا جب نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں۔ عورت کا حسن دیکھتے ہیں، عورت کی دولت دیکھتے ہیں، اس کا حسب و نسب برادری دیکھتے ہیں، اس کا دین دیکھتے ہیں۔ کہا میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، نہ تم حسب و نسب دیکھو، تم صرف دینداری دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی۔ چونکہ ماں کی گود میں نئی نسل پلتی ہے۔ آپ تاریخ ہٹا کے دیکھیں، جو بھی معاشرے کے اندر روشنی کے اونچے اونچے مینار ہیں، جن کے دم قدم سے بزم عالم میں چراغاں ہوا، جن کے وجود سے زمانے کو خیر، روشنی، بانکپن، عروج ملا، ان کی زندگیاں آپ پڑھیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا کردار ہے۔ وہ ایک ماں تھی جو اپنے پتر کو قاری صاحب کے پاس لے کے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، لیکن بیٹا اتنا قابل تھا کہ اس نے 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا جہاں سے یہ پڑھا آگے بھی پڑھ لیتے،
کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا، بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی، جب ماں کے شکم میں تھا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، جب ماں کی گود میں آیا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، ماں لوری دیتی لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہوتی، گھر کے کام کاج کرتی، ساتھ قرآن پڑھتی، یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کر لی۔ یہی بچہ بڑا ہو کے وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا۔ وہ ایک ماں تھی جو اپنے پتر سے کہتی ہے پتر نماز پڑھا کر، بچہ کہتا ہے امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا پتر شکر کی پڑیا ملتی۔ بچہ وضو کرنے جاتا ہے تو ماں شکر کی پڑیا لپیٹ کر مصلے کے نیچے رکھ دیتی، سلام پھیرنے کے بعد مصلہ اٹھایا تو شکر مل گئی۔ جب بچے کو بن مانگے ہر روز 5 وقت شکر ملنے لگی تو بچہ نماز کا عادی بن گیا۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، کسی فوت کی بھی گیت آتے ہوئے دیر ہو گئی، جب نماز کا وقت ہوا تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے باری تعالیٰ میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے، میری محنت کو ضائع نہ کرنا۔ آنکھوں میں آنسو لے کے تیز تیز قدم اٹھاتی، رب کی بارگاہ میں التجا کرتی، گھر پہنچی تو گھر آتی کہا بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو۔ بچے نے کہا امی آپ گھر میں نہیں تھی، میں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن ماں جی آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا، آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا۔ ہر روز شکر ملتی ہے لیکن جو ذائقہ آج شکر کا ملا ہے پہلے کبھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر، ماں شکر رکھنا بھول گئی تو رب نے شکر عطا کر دی۔ یہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید گنج شکر بنتا۔ باپ دیندار ہو تو دین گھر تک پہنچتا ہے، ماں دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ میں تفصیل سے بیان کروں، لیکن فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو۔ 10 سال کا بچہ ہو گیا ابھی بھی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا پھر اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ مجھے بتاؤ اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازیوں سے بری نہ ہوتی۔ بمشکل 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 95% لوگ بے نمازی ہیں۔ آج سکول آباد ہیں، کالج آباد ہیں، یونیورسٹیاں آباد ہیں، مسجدیں بے آباد ہیں، کیوں؟ یہی مسجد ہوگی، آپ دیکھتے ہیں کہ عید کے دن جگہ نہیں مل رہی ہوگی، لیکن اسی دن ظہر کی نماز فرض ہے تو اس وقت جو ہے وہ 15 آدمی ہوتے ہیں، باقی کہاں جاتے ہیں؟ تو ہم نے واجب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح نہیں دی۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ وہ جو سکول آباد ہیں، مسجدیں بے آباد ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ذمہ داری ماں باپ نے لی تھی۔ بچے نے شعور کی وادی میں قدم رکھا تو ماں باپ نے کہا بیٹا اچھا پڑھ جاؤ، تمہارے پاس ڈگری اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی، پے اچھی ہوگی، مستقبل اچھا ہوگا۔ اب بچوں کی دوڑ لگی اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے، لیکن ماں باپ نے یہ نہ سوچا کہ جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی ہے اس مستقبل کی فکر عمر کتنی؟ شیخ سعدی بولے بھائی ایک سانس کا بھی نہیں پتا، جو سانس اندر ہے اس نے پتہ نہیں باہر آنا ہے کہ نہیں، اور جو باہر ہے اس نے پتہ نہیں اندر جانا ہے کہ نہیں۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہارٹ اٹیک، یہ بم دھماکے، یہ ایکسیڈنٹ، یہ کرونا وائرس، یہ زلزلے، یہ سیلاب، کوئی پیغام ہے ہمارے لیے؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اچھا پڑھ دو تمہارا مستقبل سنور جائے گا، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ سکتے کہ بیٹا ساتھ ساتھ نمازی بھی بن جاؤ تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا
حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. مومن نے دونوں جہان کو بہتر کرنا ہے, دنیا کی بہتریاں بھی آخرت کی بہتریاں بھی. لیکن ہم نے دنیا کی بہتری اولاد کو دی لیکن آخرت کی بہتری اپنی اولاد کو نہیں دی. جب ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ساری زندگی انسان کے دل میں فرض کی محبت پیدا نہیں ہوتی. وہ فرض سمجھتے نہیں کتنا اہم ہے. اس کی میں 20 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن 2 مثالیں سن لیں. سال کے بعد ہمارے گاؤں میں محفل میلاد ہوتی, عشاء کے بعد محفل شروع ہونی, اور جس دن محفل تھی ہم جلدی کام کاج سے فارغ ہو کے گھر پہنچے تھے کہ آج ہمارے محلے میں محفل میلاد ہے. لیکن ہم گھر بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کہ عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں گے. دیکھیے ہمارا شعور دین کتنا ناقص ہے. عشاء کی نماز فرض ہے, اس کے بعد واجب ہے, اس کے بعد سنت ہے, اس کے بعد مستحب ہے. محفل میں آنا مستحب تھا, 4تھا درجہ, اور نماز فرض تھی. ہم نے مستحب کو ترجیح دی لیکن فرض کو ترجیح نہیں دی. ہمارا شعور دین ناقص ہے, ہم سمجھے نہیں کہ فرض کتنا اہم ہے. اور پھر جب ہم آج کل جو ہماری محافل کا سٹائل بنتا جا رہا ہے, مجھے خوشی ہوئی خاور بھائی نے مختصر وقت کے لیے محفل رکھی, گھنٹے سوا کے لیے, اور اتنی ہونا چاہیے. اور ہمارا چونکہ مزاج لیٹ آنے کا ہے تو عشاء کے بعد محفل شروع ہوتی ہے. اور پھر جب ہم محفل میں ہوتے ہیں تو عاشق رسول ہوتے ہیں, جو مائک پہ آ جائے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا. وہ کہتا ہے یہ ان کلاموں کی مجھے فرمائش ہوئی تھی, اور پھر وہ کہتا کہ اب مولا علی کی منقبت, پھر وہ کہتا کہ میاں صاحب کے چند شعر, پھر وہ کہتا ہے میاں ماں کی شان میں 2 شعر. وہ جب تک نوٹ گرتا رہتے اس کا آخری شعر نہیں آتا. محفل ختم ہوتے ہوتے 12-1 بج جاتا ہے. صبح پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں, جو پڑھتے تھے وہ بھی گئے. مجھے بتاؤ ایسی محفل پہ اللہ راضی ہوگا؟ بولو ذرا, اللہ راضی ہوگا؟ اللہ کے رسول راضی ہوں گے؟ تو پھر ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟ ہم اپنے من کو راضی کر رہے ہیں. ہم وہ قوم ہے بھائی, ہم اس طرح کے عاشق رسول ہیں کہ 12 ربیع الاول کو بھی نا جلوس لے کے مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور نعرہ مار رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اندر ظہر کی جماعت ہو رہی ہے, ہمیں موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں. وہ نعرہ بھی گلے سے اوپر تھا. اگر وہ نعرہ اندر سے آتا تو پھر وہ اپنے آپ سے سوال کرتا, یار جب نماز کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو میرا جلوس نہیں رک سکتا؟ نماز اتنی اہم ہے بھائی, 24 گھنٹوں میں کعبے کا طواف 1 منٹ بھی نہیں رکتا, لیکن جو ہی نماز کا وقت آیا تو کعبے کا طواف بھی رک گیا. تو بھائی جب کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو پھر میرا کاروبار بھی رک سکتا ہے, میرا جلوس بھی رک سکتا ہے, پھر باقی کام بعد میں ہوں گے, نماز پہلے ہوگی. لیکن ہم حیران ہوتے ہیں, یہ 2 دن بعد شب برات آنے والی ہے, اور 2 راتیں ایسی آتی ہیں جب ہماری مسجدوں میں رش ہوتا ہے, ایک شب برات کو, ایک شب قدر کو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عشاء وقت 1.5 صف ہوتی ہے, گھنٹے بعد مسجد بھر جاتی ہے, لوگ توبہ کر رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, اور پھر ہم گھر چلے جاتے. اور جب صبح فجر کا وقت ہوا تو پھر 1 صف تھی, نہ ہم نے عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی, درمیان میں توبہ بھی کی, آنسو بہائے. مدینے سے آواز آئی, جو بندہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا, ایسا بندہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. توبہ بھی کر رہا ہے, نماز فجر کی نہیں پڑھ رہا, توبہ بھی کر رہا ہے, جھوٹ بھی جاری, توبہ بھی کر رہا ہے, سودی کاروبار بھی جاری. تو ایسی توبہ کا فائدہ کیا؟ اگر اس حدیث کی گہرائی میں اتریں, وہ نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں, فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکتن فی رجل احدکم لوجدت علامہا, اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے نا اس کی تکلیف مجھے ہوتی. جو اپنی امت کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کرتے, لیکن جب نماز کی باری آئی تو فرمایا 10 سال کا بچہ ہو گیا ابھی نمازی نہیں بنا, اب اس کو سختی سے نماز پڑھاؤ, مار کے نماز پڑھاؤ. یہاں اتنی سختی کیوں فرمائی میرے حضور نے؟ بھی نماز فرض تو ہوئی نہیں, فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا, تو اتنی سختی کیوں؟ میرے حضور نفسیات کو جانتے ہیں
کہ آج معمولی سی سختی پہ یہ نمازی بن گیا تو ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں، بالغ ہونے سے پہلے پہلے پکی عادت بن جائے گی، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ اور اگر یہ نمازی نہ بنا، امتی تو حضور کا ہے، حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم میں جائے۔ قرآن گواہ ہے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم کے اندر جائے۔ پر میں 10 سال کا بچہ ہو گیا، اب سختی سے نماز پڑھا۔ وہ ایک خاتون آئی نا عالم دین کے پاس، کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں۔ تو عالم دین نے پوچھا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگ گئی تو کیا کرو گی؟ کہا تیرے بیٹے کو بچاؤں گی، چاہے کھینچ کے باہر لاؤں، پانی چھڑکوں، سختی سے اٹھاؤں، آگ سے تو بچانا ہے۔ عالم دین رو پڑے، کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ رب کا قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہو تو پھر تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرنا ہوگی۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کا پکا عادی بنا دیں۔ آخری حدیث جو میرے نبی نے ہر امتی کو پیغام دیا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ فرمایا میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے، اور یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دیتے ہیں، کوٹھی بنا کے دی، کاروبار بنا کے دیا، لیکن یہ 3 چیزیں ان کو نہیں دی تو سمجھو پھر کچھ بھی نہیں دیا۔ اور اگر اور کچھ نہیں دے سکے، یہ 3 چیزیں اولاد کی جھولی میں ڈال دیں تو سمجھو دونوں جہاں کی نعمتیں اولاد کی جھولی میں ڈال دیں۔ چیزیں کون سی؟ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ نبی کی محبت ہوگی تو ایمان محفوظ رہے گا۔ اگر حب رسول نکل گئی سمجھو ایمان نکل گئی۔ اس کے لیے تمہیں جو کرنا پڑے کرو، اپنے بچوں کو بٹھا کے کرکٹروں کی باتیں نہ کرو، سیاستدانوں کے تذکرے نہ کرو، بلکہ اپنی اولاد کو بٹھا کے حسن محمد کی باتیں کرو، حضور کے فضائل کمالات، حضور کی سیرت بیان کرو۔ جیسی سیرت میرے حضور کی ہے زمانے میں کسی کی نہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی کہ ہم حضور کی سیرت سے دور ہو گئے، حضور کے جمال سے دور ہو گئے۔ وہ اقبال لکھا تھا عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کرت، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرت۔ ہمارے دور نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیے ہیں ان میں ایک ظلم یہ ہے کہ ہمیں حضور کے جمال سے دور کر دیا۔ جب حضور کے جمال سے دور ہٹے تو اپنے آپ سے دور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی اولاد کو حضور کے ساتھ جوڑو، اپنی اولاد کو بٹھاؤ، حضور کے کمالات، معجزات، حسن و جمال، سیرت بیان کرو، اور انہیں کہو بچوں تمہیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسی سیرت میرے حضور کی ہے زمانے میں کسی کی نہیں۔ مائیکل ایچ ہارٹ یہ غیر مسلم مصنف ہے، اس نے اپنی کتاب میں 100 شخصیات کا تذکرہ کیا، دنیا کے اوپر جو عظیم لوگ ہوئے ان میں سے 100 کا انتخاب کر کے ایک کتاب مرتب کی۔ محفل میں آنے والوں آپ کو مبارک ہو، اس نے سر فہرست میرے نبی کا نام لکھا۔ لکھنے والا غیر مسلم ہے، اور وہ کہتا جو میں نے مسلمانوں کے نبی کا نام صف اول پہ لکھا ہے یہ کسی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا۔ ظاہر عقیدت سے لکھتا، جن کا کلمہ پڑھتا ان کا نام لکھتا۔ وہ کہتا ہے میں نے عقیدت سے لکھا ہی نہیں، میں نے میرٹ کی بنیاد پہ لکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے پوری دنیا کے اوپر محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی۔ میرے حضور کی صورت بھی نرالی ہے اور میرے حضور کی سیرت بھی نرالی۔ تو اپنی اولاد کے سامنے حضور کی سیرت بیان کرو، ان کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ وَحُبَّ اہل بیت ہی، دوسرا فرمایا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھا۔ جس طرح نبی کی محبت لازم ہے اس طرح آل و اصحاب کی محبت بھی لازم ہے۔ لیکن یہاں بھی امت بٹ گئی 2 حصوں کے اندر۔ سوشل میڈیا کا دور ہے،
ہم دیکھتے ہیں کچھ صحابہ کے نعرے مارتے ہیں لیکن اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اور کچھ اہل بیت کے نام پہ آنسو بہاتے ہیں لیکن صحابہ پیغمبر کے بارے زبان درازی کرتے ہیں۔ اور ظالموں، آل بھی حضور کی ہے، صحاب بھی حضور کی، یہ دونوں مشکات نبوت کی کرنیں ہیں، ان میں ایک کو ماننا دوسرے کا انکار کرنا یہ حضور کا انکار ہے۔ ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، جتنی فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کو بھی حاصل ہیں، اور ان کی اضافی شان یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اور امام شافعی نے تو قلم ہی توڑ دیے، کہا نبی کے گھر والوں تمہاری شان ورا الورا ہے، ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جب تک نہ کہو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو اپنی اولاد کو نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، ان کے ہاتھوں سے ڈائجسٹ چھین لو، ناول چھین لو، اور انہیں قرآن دے دو، حدیث دے دو، قرآن کے ساتھ جوڑو۔ اقبال نے کہا تھا گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن، اگر تو مسلمان جینا ہے نا پھر قرآن کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، تمہیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، قرآن تمہارا ہادی ہے، مرشد ہے، رہنما ہے، اس کے ساتھ تمہیں جڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو فرض علوم ہے نا وہ اپنی اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے سکھا دو، جن عقائد کا، نظریات کا، معاملات کا، عبادات کا جاننا فرض ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے سکھا دو۔ اگر تم نے ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر تمہیں یہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، پھر تمہیں رونا پڑے گا کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہماری نافرمانی کرتی۔ امیاں جب تم نے ذمہ داری پوری نہیں کی تو اولاد تمہاری اغوا ہو گئی ہے، ہمیں کوئی اور اٹھا کے لے گیا، وہ کسی اور رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور وہ رنگ کیا ہے؟ سال کے بعد ایک دن مدر ڈے، ایک دن فادر ڈے، ایک دن ٹیچر ڈے، ایک دن ویلنٹائن ڈے، وہ اس رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ اگر تم نے ذمہ داری پوری کی ہوتی، اولاد کی انگلی تھام کے نبی کی چوکھٹ پہ کھڑا کر دیا ہوتا، قرآن کا نوکر بنا دیا ہوتا، حضور کا غلام بنا دیا ہوتا، رب کی بندگی سکھائی ہوتی اور فرض علوم ان کو سکھائے ہوتے، تو پھر جہاں بیٹھتے وہ رنگ قبول نہ کرتے بلکہ اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آتے۔ چونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑو، صاحب قرآن کے ساتھ جوڑو۔ اگر ہم نے دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا اور دنیاوی تعلیم کے لیے ہم نے بیرون ملک سے تعلیم دلوائی اور دین کی تعلیم مفت ملی، ہمارے گھر میں ملی، محلے میں ملی، اور لینے کے لیے تیار نہ ہوئے تو بیٹا ڈگری ہولڈر تو بن جائے گا، پی ایچ ڈی کر لے گا، ایم فل کر لے گا، لیکن جب باپ فوت ہوگا تو غسل دینے کا طریقہ بھی نہیں جانتا ہوگا۔ وہ غسال ڈھونڈتا پھرتا ہے، او میرے باپو غسل دے جو۔ عارف کھڑی رومیہ کشمیر میاں محمد بخش بولے اور جاندی واری ڈرونا بنیوں تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سن دس کتنے نے اترے کر دے۔ وہ غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم نے ذمہ داری پوری کر دی اور حضور کے ساتھ وفا سکھا دی اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کے اوپر محمدی رنگ چھا گیا تو پھر جہاں بیٹھیں گے اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آئیں گے، اور حضور کے ساتھ جب وفا ہو جائے گی تو پھر جس کے پاس بیٹھیں گے اس کو بھی حضور کا وفادار بنائیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کا ثواب خاور بھائی کے والد صاحب کو عطا فرمائے اور جملہ حاضرین کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ میں چونکہ دور جانا ہے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ابھی شاہ صاحب دعا فرمائیں گے، اسلام ہوگا، ختم پاک ہوگا، تو آپ تشریف رکھیے، جماعت نماز ادا کیجئے۔ دیکھیں اگر میں رات ساری بیان کرتا رہوں اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھوں تو اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، فجر کی نیت کر کے سوئیں، اور اوروں کو بھی نماز کی دعوت دیں، مسجد کو آباد کریں۔ یہ دیکھیں ابھی 2 دن بعد شب رات ہے لیکن کتنے دنوں سے بچے پٹاخے چلا رہے ہیں۔ کیا شب برات کا یہ مقصد تھا؟ شب برات چھٹکارے کی رات تھی، آگ سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، اور ہم پیسے دیتے ہیں اپنی اولاد کو جو آگ لے کے آؤ،
اور بازاروں کے اندر آگ پھیلاتا ہوں. وہ کیسا دور آ گیا. تو یہ تو عبادت کی رات تھی, یہ تو ہم نے رب کو منانا تھا, سچی توبہ کرنی تھی, اور اس رات کو اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا. تو اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر رکھے. وما توفیقی الا باللہ.